ایک کسی بھی ذہنی صحت کے ادارے کے اندر جس وقت ایک کلائنٹ آتا ہے، اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو آمد ہے اور جو اس کا علاج ہے وہ کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اس کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں جو یہاں پہ آ کے بات بتا رہا ہوں، میری کانفیڈینشیلٹی، رازداری کو پروکیور کیا جائے گا، سیکیور کیا جائے گا. یہی کام امپلائیز کا ہے، چاہے وہ وہاں پہ کوئی موپ کر رہا ہو یا فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھا ہو یا اس کے کوئی اسکیجول کر رہا ہو یا تھراپسٹ ہو. اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ہر حال میں اس کی اس رازداری کو جس کے اوپر اس نے بھروسہ کیا ہے وہ رکھے گا. دوسرا، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ایک معالج اور ایک مریض کا ہے. اس نے رب تعالیٰ کو پکارا، رب تعالیٰ شفا دیتے ہیں لیکن بندے کے پاس بھیجتے ہیں. تو وہ معالج اس سینٹر کے اندر رب تعالیٰ کی دیوی سیٹ پر بیٹھ کے علاج کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو رشتہ ہے وہ اتنی حرمت والا رشتہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے اس کی ویل بینگ کے لیے تمام وہ اخلاقی اقدار پہ رہتے ہوئے اس کو مجھے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو مجھے گائیڈ کرنا ہے. تو جو دو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ جو اسٹاف ہوگا یا جو امپلائیز ہوں گے وہ ایک اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ رازداری بھی ہوگی تاکہ باہر کہیں بات نہیں ہوگی. دوسری باؤنڈریز یہ ہوگی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ احترام کا رشتہ ہے جہاں پہ ایک مریض اور معالج کے بیچ میں اس ہی پاکیزگی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے جو اس کا حق ہے. اگر ہم امپلائیز کی ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے ڈاکٹر عمران نے کہا کہ رازداری کی بات، یہ معلومات جو بھی ہیں چاہے کسی بھی لیول کی معلومات ہیں، چاہے وہ ایک سویپر کی، چاہے وہ ایک تھراپسٹ کی، کہ کسی پیشنٹ کی کسی بھی لیول کی جو معلومات ہے، اگر آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں، کسی کو آپ بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام سے ایمانداری نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب ہم ورک ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈسپلن بھی آتا ہے، اس میں آپ کی اٹینڈنس بھی آتی ہے کہ آپ جہاں پہ جو آپ کا ٹائم ہے اس پہ اس وقت میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. آپ کو جو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں آپ اس کو جو ہے پورے ڈوالٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ورک ایتھکس میں آتی ہیں. ساتھ ساتھ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی کمیونیکیشن، کہ آپ جو ہے آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے کسی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کی جو ہے ورک ایتھکس کے علاوہ بھی بات کریں، اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یقیناً آپ جو ہے خود بھی سکون میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ریسیپروکیٹ ہوتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہی ہم واپس ہم پاتے بھی ہیں. اور جب ورک ایتھکس کی بات آتی ہے تو آف کورس ہمارے جو امپلائیز ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، چاہے وہ ہم سے سینئر ہو چاہے وہ ہم سے جونیئر ہو، ہر انسان رسپیکٹ کا جو ہے وہ حقدار ہے. ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ٹیم کی طرح کام کرنا ہے. تو اگر ہم ان کی ڈسٹنس کا، ان کی جو ہے ان کی رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے جو انہوں نے ایک اپنے گرد دائرہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ کسی کو الاؤ کرتے ہیں، کسی کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انکمفرٹیبل فیل کریں گے، تو کے ساتھ میں آپ کے جو ٹیم ورک ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے جب ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں.